درس ہے وہ یہ کہ وضو کے درمیان کوئی عضو خشک رہ جائے تو اس کی کیا وعید ہے، وہ آدمی کرے تو کرے کیا۔ دیکھیے وضو کا جہاں تک سوال ہے تو آدمی وضو نہایت آدمی کو چاہیے کہ سنوار کر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے خوشخبری سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مشقت، بیماری اور سخت سردی کے وقت اگر کوئی آدمی کامل وضو اور سنوار کر کرتا ہے اور کثرت سے مسجد کی طرف جاتا ہے اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا اس کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے اور اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا رہتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو جو ہے نہایت سنوار کر کرنا چاہیے۔ سخت ناگواری کے عالم میں بھی وضو کو خوب سنوار کر، اعضائے وضو کو خوب اچھی طرح یعنی ہر جگہ پانی پہنچا کر کے اعضائے وضو کو دھونا چاہیے، بڑے احتیاط یعنی ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے ایک روایت ہے جو صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی نہیں ملا، ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلدی بازی کی، وضو کیا اور ہم بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ دیکھا کہ ان کی جو ایڑیاں ہیں وہ خشک ہیں، بعض جگہوں تک پانی نہیں پہنچا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے عذاب کی خرابی ہے، پس وضو پورا کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہیے، اعضائے وضو کو اچھی طرح اور 3 بار دھونا چاہیے تاکہ ذرہ برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ بچنے پائے، سوکھا نہ رہنے پائے۔ ایک شخص نے اسی طرح جلدی بازی میں وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر، صرف ناخن کے برابر خشک جگہ چھوڑ دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ واپس جا اور اچھی طرح وضو کر کے آؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ناخن کے برابر بھی اعضائے وضو میں سے کہیں بھی تھوڑا سا بھی خشک رہ جائے، سوکھا رہ جائے، تو ایسی صورت میں وضو مکمل نہیں ہوتا۔ اس آدمی کو چاہیے کہ مکمل وضو کرے اور خوب سنوار کر کے وضو بڑی احتیاط سے، کیونکہ وضو کے فوائد اتنے بتائے گئے ہیں کہ جب ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، جیسے جھاڑتے ہیں تو گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ ہم چہرہ جب دھوتے ہیں تو چہرے سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں حتیٰ کہ ناخنوں کی پوروں، انگلیوں کی پوروں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ وضو کی فضیلت بتائی ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہونے کے باوجود اگر ہم لاپرواہی میں وضو کریں اور اتنی لاپرواہی کہ اعضائے وضو خشک رہ جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے وضو کرتے وقت اتنا احتیاط ہونا چاہیے کہ خوب اچھی طریقے سے سنوار کر کے کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اس آدمی کے لیے خوشخبری بتائی ہے جو آدمی نہایت مشقت کے وقت، ناگواری کے وقت، تکلیف کے وقت، سخت سردی کے موسم میں جو کامل وضو کرے، سنوار کر کے اچھی طریقے سے وضو کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی دور کرتا ہے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں کسی دوسرے ٹاپک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔